اچھا رانا صاحب، ابھی میاں صاحب کی واپسی کا سن رہے ہیں کہ میاں صاحب آ رہے ہیں پاکستان واپس، اور ان کی حفاظتی ضمانت کے لیے جو درخواست دائر ہوئی ہے اس میں عطا تارڑ نے ان کے اٹارنی پاور آف اٹارنی کے تھرو ان کے وہ وہاں پہ تھمب امپریشن دیا ہے یا جو بھی اس کا پروسیس ہوتا ہے، تو قانونی طور پہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہم نے ماضی میں کیس یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا کیا تھا تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو خود پیش ہوں، اس کیس میں کوئی اٹارنی نہیں ہو سکتا آپ کا. بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے ہماری عدالتوں میں ڈسکریمنیشن کی. عام شہری کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. ابھی آپ دیکھ لیں کبھی ہوا ہے کہ بیان الفی کے اوپر آپ ملک سے باہر چلے جائیں علاج کرانے، یہاں عدالتوں کے اندر لوگ مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ان کو باہر نہیں بھیجا جاتا. آپ ایک سمپل ایفیڈیوٹ پہ، اور وہ بندہ بعد میں پرائم منسٹر بھی بنا. میں یہ نہیں کہتا یہ نہ کریں، مگر باقیوں کے ساتھ بھی کریں، آپ ڈسکریمنیشن نہ کریں. آج تک ہمارے ملک میں یہ فرسٹ کیس ہوگا، مجھے بھی وکالت میں 21 سال ہو گئے ہیں، ملزم خود پیش نہ ہو تو بیل نہیں ہوتی. اور اب تھرو کرمنل میں اٹارنی ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ہماری عدالتیں ایسا کرتی ہیں تو ان پر اعتماد اٹھ جاتا ہے لوگوں. ٹھیک ہے، اور یہ بدترین کاروائی ہوگی ہماری عدلیہ کی طرف سے، جس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ آپ ایک فیورٹزم کر رہے ہیں، آپ ایک شخص کو جو ہے وہ ریلیف دے رہے ہیں. اور پھر اسی لیے عدالتیں ہماری بدنام ہوتی ہیں. رات 12 بجے آپ عدالت کھول رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ کہ آپ روٹین میں سب چیزوں کو لے کے چلو، سب کو ایٹ پار لے کے چلو. ٹھیک ہے، برابری کی سطح. اب آپ یہ نہیں کہ آپ کا کوئی فیوریٹ پرسن آ گیا یا کوئی بڑا آدمی آ گیا تو آپ نے سارے قانون سارے سسٹم کی تحس نحس. میں صبح بیل فائل کرتا ہوں، اور جائی صاحب نے ہمیں ساتھ جھاڑ دینا، آپ کو پتہ نہیں ہے ملزم کدھر ہے، تھرو اٹارنی کیسے فائل ہو سکتا. تو یہ بالکل غلط ہو رہا ہے قانون میں، اور عدلیہ بھی ہماری ساتھ غلط کر رہی ہے. اور اس پہ ظاہر ہے پھر عام عوام کو تو اعتماد اٹھ جائے گا، لوگ اعتماد اور پہلے ہی اٹھا. اور جو ہمارا اعتماد اٹھا ہوا ہے وہ مزید مستحکم ہو رہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ وہ جو ہمارا فرم بلیو ہو رہا ہے اس میں. رانا صاحب، آپ کا کوئی یونیک کیس، اتنے سارے کیسز کیے ہم نے، کوئی جو آپ کے لیے بھی بڑا ایک عجیب سا ہو، آپ کو لگا ہو کہ یہ تو کوئی انوکھی بات ہوگی، یہ کیس ایسا ہو یا اس کا ڈیسیجن ایسا ہو یا کوئی معاملہ ایسا ہو، کوئی ایسی چیز یاد ہے آپ کو؟ دیکھیں روز ہی مختلف، کوئی فلم دیکھ رہا ہوں میں کہتا ہوں یار ہم تو روز ہی فلم لائف کی اصل فلمیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں وہ 2 دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے. ایک دفعہ ایک فلپائنی مدر اپنا بچہ لینے پاکستان آئی ہے. اچھا. ابھی پچھلے دن آسٹرین جو مدر ہے وہ آئی ہے. تو پوری دنیا کی مائیں ایک جیسی ہیں. انہوں نے بڑا ٹائم یہاں گزارا، اس کے بعد اپنے بچوں کو لے کے وہ واپس گئی ہیں گارڈین کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑی یونیک سی چیز تھی کہ ماں، وہ چاہے آسٹریا کی ہے، وہ چاہے فلپائن کی ہے، ٹھیک ہے، وہ پاکستانیوں کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، وہ بچہ لے کے ادھر آ گئے تو وہ پاکستان تک کہیں بچہ لیں. اچھا، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں چیزیں، اس طرح مالٹا کنٹری کا بھی ہم نے کیا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا وہ ایک اٹیچمنٹ ہے. باقی جو فراڈ ہو رہے ہیں وہ نت نئے طریقوں وہ تو بلکہ بتانے میں نہیں چاہیے، وہ لوگ اسے الٹا طریقے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح کی چیزیں یہ جو ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا گڈ یونیک تھنگ ہے. تو اس طرح کے معاملات جو اس میں ان کو کتنا ٹائم لگتا ہے رفلی جو اس طرح کے کیسز؟ اس طرح نہیں ہوتا، پھر وہ ہم ہائی کورٹ میں سیدھی ہم ہیبیس فائل کر دیتے ہیں تو زیادہ ٹائم نہیں. دیٹس اے میٹر آف فیو ڈیز. تو اس میں ٹریولنگ پہ تو ظاہری بات ہے، اگر ایک مدر یا فادر میں سے ایک بچے کو لے کے ٹریول کر رہے ہیں تو دوسرے کو تو اس پہ کنسنٹ چاہیے ہوتا ہے، یا ایسا نہیں ہے جب وہ کنسنٹ نہیں چاہیے ہوتی جب تک کہ اس پہ پابندی نہ لگائی جائے. اچھا، پابندی کے بغیر کنسنٹ نہیں چاہیے، کوئی ایک بچے کو لے کے ٹریول کر سکتا ہے. آپ کو صرف پاکستان کے اندر پاسپورٹ کے لیے دونوں پیرنٹس موجود ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اور کوئی پابندی نہیں ہے. اگر میرا بیٹا میرے ساتھ ٹریول کر رہا ہے یا اکیلا بھی کر رہا ہے تو کون روک سکتا ہے اسے؟ اوکے، چاہے وہ چھوٹا بچہ بھی ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، کوئی نہیں روک سکتا، انلیس کہ کوئی مسئلہ آپس میں چل رہا ہے اور کورٹ نے اس پہ کوئی پابندی لگائی. ٹھیک ہو گیا.